अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आई लव यू। कैसे हो? खैरियत है? उम्मीद है आपका ये इतवार बहुत अच्छा गुज़रा होगा फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज जो सियासी हलचल है ना, वो आपके सामने आई है। ये पिछले 20 दिन से पीटीआई के अरकान, पीटीआई के मेंबरान, पीटीआई के वज़रा मुसलसल इनकारी थे कि पीटीआई के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, कोई हमसे नाराज़ नहीं है, और ये सारी मीडिया की और लोगों की अफवाहें हैं। ये जनाब पीटीआई वाले कहते रहे, और जो बलूचिस्तान है उसके हवाले से भी कहते रहे, पंजाब के हवाले से भी कहते रहे, और केपीके के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कहते रहे। केपीके के हवाले से तो उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं शौकत यूसुफ ज़ई, उन्होंने कहा था जी ये बिल्कुल मीडिया की बदमाशी है और ये मीडिया सारी बात कर रहा है, हमारे अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो आज दोस्तों कहते जी वो चंद चढ़े तो सब ने देख लिया। आज 3 वज़रा को, केपीके के 3 वज़रा को इमरान खान के कहने पे फारिग किया गया है, जिनकी इमरान खान रात दिन तारीफ़ें करते थे। आतिफ खान का तो सबको नाम का पता है कि वो वज़ीर आला के तो उम्मीदवार भी थे और वज़ीर आला बनना भी चाह रहे थे। तो इमरान खान ने उनको भी रगड़ दिया और उन्होंने हैरान कुन बयान दिया कि हमें सुने बगैर उन्होंने हमें छुट्टी करा दी है। तो ये जो छुट्टी केपीके के 3 वज़रा की हुई है, तो इससे दोस्तों कोई पीटीआई में अमन कायम नहीं होगा। इससे जनाब इख्तलाफ बढ़ेगा, इससे मसाइल बढ़ेंगे, इससे मसाइल सुलझने की बजाय उलझेंगे। ये मेरा तज्ज़िया है। अब दोस्तों मज़े की बात यह है, देखें ये हमारी जो पीटीआई की हुकूमत है जो करप्शन के हवाले से बात करती है, इन तीनों वज़रा ने इल्ज़ाम लगाया महमूद खान वज़ीर आला पे करप्शन का। जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा वज़ीर आला, वो तो बच गया है, वो तो हंस रहा है, वो तो जनाब डफली बजा रहा है, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले 3 थे उनको फारिग कर दिया। ये इंसाफ है? ये इंसाफ है कि भाई तहकीक तो करो। उन्होंने कहा है कि हमें इमरान खान कम से कम एक दफ़ा मिल तो लेते कि भाई हम उनको बताते, सबूत देते कि ये वज़ीर आला ने ना तो कोई काम किया है केपीके के वज़ीर आला ने, और बल्कि करप्शन की है। ये उनके इल्ज़ामात थे। लेकिन उनको परवेज़ खटक के कहने पे इमरान खान साहब ने जो है ना वो उनको हटा दिया है और वो 3 फारिग हो गए हैं। और बकौल उन तीनों के कि उनके पास 20 अरकान की जो है ना वो पूरी लिस्ट थी कि जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। अब दोस्तों ये बात पंजाब के ऊपर लागू नहीं होती। पंजाब के में इमरान खान बिल्कुल मामूली अक्सरियत से जो दिलाई गई थी उसके ऊपर खड़े हैं। केपीके में अक्सरियत है, वहाँ ये कदम उठा सकते हैं, पंजाब में नहीं उठा सकते। यानी कि पहली बात तो यह है कि केपीके की हम ये मजम्मत कर रहे हैं कि जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा है वो वहाँ वज़ीर आला मौजूद है, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनको इमरान खान ने फारिग कर दी है। तो यहाँ इंसाफ की धज्जियाँ बखेरी गई हैं। और दूसरा जनाब, ये आज जो इमरान खान लाहौर में आए हुए थे, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, चाहे पंजाब नीस्तो नाबूद और बर्बाद हो जाए, मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊंगा। और वजह ये बताई कि अगर मैंने उस्मान बुज़दार को हटा दिया तो जो नया वज़ीर आला है वो 20 दिन भी नहीं चल सकेगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि कौन साजिशें कर रहा है उस्मान बुज़दार के खिलाफ। दोस्तों अब बात ये पक्की होगी कि उस्मान बुज़दार जो है वो दम दरूद के ज़रिए बैठा है और दम दरूद वाले को नहीं हटाया जा सकता।
اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت دم درود کے علاوہ جو ہے نا وہ جہانگیر ترین کی ہے، اور یہ عمران نے اشارہ دیا ہے کہ اگر میں ان کو ہٹا کے کسی اور کو بناتا ہوں تو جہانگیر ترین کا جو جنوبی پنجاب اور اس سارے علاقے کا ہے اثر وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ پھر کسی طریقے سے بھی جو ہے نا عثمان بزدار کے علاوہ جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہ یہاں نہیں ٹک سکے گا۔ لیکن دوستو اس کے اوپر میں جامع تجزیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ میں عثمان بزدار کو نہیں بدلوں گا، پرویز الہی صاحب کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو صوبے میں یہ جو بد انتظامی ہے یا کام نہیں ہو رہا تو اس کا کون قصوروار ہے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار میں کمزوریاں ہیں تو یہ صوبے میں کوئی کام نہیں ہو رہا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب پرویز الہی صاحب نے کہ جو اتحادی حکومت کا تجربہ آصف زرداری کے ساتھ ہم نے کیا تھا وہ بڑا کامیاب رہا تھا، یعنی کہ یہ ناکام ہے عمران خان والا اور آصف زرداری والا کامیاب ہوا ہے، تو یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب صبح عمران خان جناب جا رہے ہیں وہ کراچی ایم کیو ایم کو منانے کے لیے، اور پھر کراچی کے بعد جو ہے وہ منانے جائیں گے بلوچستان بزنجو وغیرہ کے حوالے سے۔ تو یہ انتشار ان کا پھیلتا جا رہا ہے، یہ اوپر سے نا کرتے رہیں گے، نا کرتے رہیں گے، لیکن یہ دیکھنا ایک دم دھڑام سے یہ جو بیساکھیوں سے عمارت کھڑی ہے نا، یہ بیساکھی ایک ایک کر کے نکلتی جائے گی اور یہ گر جائیں گے۔ اور کے پی کے میں جہاں سب سے زیادہ مضبوط ان کی حکومت ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آج جو عمران خان نے یک طرفہ کارروائی کی ہے کہ جو الزام لگانے والے تھے ان کو فارغ کیا، اور جس کے اوپر کرپشن کا اور الزام لگا ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، تو اس کا مسئلہ بہت زیادہ پھیلے گا، اور وہاں پہ جو گروپ ہے وہ طاقتور بن کے ابھریں گے، اور وہ عاطف خان اور شہرام اور یہ دوسرے جو تھے وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، 3 وزراء جو نکلے ہیں، تو یہ کام عمران خان پنجاب میں نہیں کر سکتا، مرکز میں بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ان کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں اور ایسے دبائے جا رہے ہیں، ٹانگیں دبائی جا رہی ہیں ایم کیو ایم کی کہ خدا کے لیے نہ جاؤ، کیونکہ مرکز میں عمران خان 4 ووٹوں کی اکثریت سے اور یہاں پنجاب میں 6 یا 7 ووٹوں کی اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں، تو یہاں وہ کسی کو فارغ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہاں منت اللہ اور پاؤں دباؤ پالیسی چلے گی، یہاں پہ پیر پکڑو پالیسی اور پاؤں دباؤ پالیسی چلے گی، یہاں پہ یہ پیروں والی سرکار یہاں پہ جو ہے نا یہ کام کرے گی، وہ کے پی کے والا مسئلہ یہاں پہ نہیں چل سکتا۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات سامنے ہو گئی کہ یہ پوری حکومتی مشینری، فیاض الحسن چوہان، یہ شوکت یوسف زئی، یہ مراد سعید، یہ سارے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی نہیں، تو آج اتنا کھل کے آ گیا کہ 3 وزراء کو یکدم فارغ کرنا پڑا۔ اسی طرح دوستو مرکز میں بھی 9 ایم این اے کا آ رہا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے جو 9 ایم این اے ہیں وہ علیحدہ گروپ بنا کے پھر رہے ہیں، وہ بھی کسی وقت جو ہے نا وہ دھماکہ جو ہے نا وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں دھماکہ۔ تو یہ آج کی ساری صورتحال تھی جو آپ کے سامنے لائی گئی ہے۔ یہ بیساکھیوں کے اوپر چلنے والی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، کیونکہ اب اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں گے۔ عوام، آپ یقین کریں کسی بازار میں کہیں پہ جا کے دیکھیں، کسی سے پوچھیں مہنگائی کے حوالے سے یا بد انتظامی کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے، وہ لوگ پھٹتے ہیں، روتے ہیں اور ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ حقیقی معنوں میں لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں، یقین کریں حقیقی معنوں میں۔ تو جناب یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، اس لیے یہ اختلاف ان کے کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو آج پھر دھچکا لگا ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے مستقبل کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ جناب وہ جب اصلی سرکار آئے گی نا، لندن والے آئیں گے، تو وہ انشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آپ کو ہوتی ہوئی کھلے عام نظر آئے گی۔ اور آج پہلا بیان جو ہے نواز شریف صاحب کا بھی آیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے خاقان عباسی کو کہا ہے کہ ضد نہ کرو اور ضمانت کے لیے اپلائی کرو،
اور ضمانت کروا کے اپنی بے گناہی ثابت کرو اور باہر آ کے صحیح طریقے سے کیس لڑو اور اپنی توانائیاں جو ہے نا ان جھوٹے کیسوں کے اوپر نہ خرچ کرو بلکہ دوسرے کاموں پہ لگاؤ. یہ نواز شریف صاحب کا آج بیان آیا ہے. تو بہرحال نواز شریف کا جو بیان ہے یہ خوش آئند ہے. انشاءاللہ تعالی یہ فروری کے فرسٹ ویک میں نون لیگ کے جو سربراہ ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اپنا شہباز شریف صاحب. اور مریم اورنگزیب نے بھی بڑا سخت امتحان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے عمران خان کو کہ تم کہتے تھے اختلاف نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، جھوٹ بولتے رہے ہو، تو آج آپ کی نااہلی نالائقی اور کرپشن کا یہ ثبوت ہے کہ آپ نے 3 منسٹروں کو فارغ کیا ہے. یہ مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی ہے. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. آئی لو یو. اور آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، نوازش. اللہ حافظ، خدا حافظ.